سلطنت مصطفیٰ علیہ السلام کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آغاز اور آپ کا جو عرس ہوتا ہے یوم وصال ہے، رجب کی 22 تاریخ ہے۔ آغاز رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سے کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ کوئی اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا چاہتا ہے، چہرے کو تر و تازہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سمع مقالتی، جس نے میرا مقالہ، میری گفتگو، میری بات سنی، فوعاها، اور اس کو یاد کر لیا، وحافظها، اور پھر اس کی حفاظت کی، وبلغها، اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ تو آؤ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی کچھ باتیں، آپ کی کچھ حدیثیں، کچھ آپ کے مقالہ، جو فرمایا نا سامعہ مقالتی، میری گفتگو جس نے سنی، یاد کر لیا، حفاظت کی، دوسروں تک پہنچایا، نضر اللہ امرأً، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وحافظها وبلغها۔ تو تر و تازگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں یاد کرنے، حدیثیں سننے، یاد کرنے، حفاظت کرنے، دوسروں تک پہنچانے میں میرے آقا نے تر و تازگی کی خوشخبری سنائی ہے، اور آقا نے دعا دی ہے اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اس کا چہرہ تر و تازہ رہے۔ تو آؤ ہم بھی کچھ اپنے چہروں کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ صحابی نبی، کاتب وحی، پکے جنتی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو آقا علیہ السلام نے آپ کو دعائیں دی ہیں، سرکار نے دعائیں دی، وہ دعاؤں پہ مشتمل حدیثیں سنتے ہیں، ان کو سننے کے بعد یاد کریں، یاد کرنے کے بعد حفاظت کر کے دوسروں تک پہنچا دیں۔ پہلی حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ تو تر و تازگی لانا چاہتے ہیں تو فضائل مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تر و تازگی جس طرح سرکار کی باقی حدیثیں یاد کر کے، سن کے، حفاظت کر کے دوسروں تک پہنچانے سے حاصل ہوتی ہے، انہی حدیثوں میں فضائل مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث طیبات ہیں۔ پہلی حدیث مبارک ہے، سنن مسند احمد میں بھی موجود ہے، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب، اس میں بھی موجود ہے، 1748 نمبر فضائل الصحابہ کا، مسند احمد کا 17152 حدیث کا نمبر، مسند الشامیین امام طبرانی کی کتاب ہے، اس کا حدیث کا نمبر ہے 333۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کا علم سکھا، اور اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب یہ حدیث ہم نے سن لی، حدیث یاد کر لیں، حدیث دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور پہلی حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، نضر اللہ عمران سامع مقالتی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، فوعاها، اس کی حفاظت کی، اس کو یاد کر لیا، وحافظها، اور اس کی حفاظت کی، وبلغها، اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو آپ یہ دوسروں تک پہنچا دیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابی رسول، کاتب وحی، پکے جنتی امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی ہے، تو آپ کا چہرہ بھی تر و تازہ رہے گا آقا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں۔ یہ حدیث حدیث حسن ہے۔ حدیث حسن ایک حدیث کی کیٹیگری میں سے ایک اعلیٰ اچھی کیٹیگری کو بولتے ہیں، حدیث حسن۔ ایک اور سنیے گا، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں
اس میں حدیث کا نمبر ہے 2624. سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی رسول ہیں. فرماتے کان معاویہ تو رادف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے کسی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام آگے تھے سواری پر, جیسے اونٹ وغیرہ پہ پہلے سواریاں ہوتی تھی, آپ آگے تھے, پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا معاویہ, ان کا نام میرے آقا علیہ السلام کے دہن سے نکلا ہے. یا معاویہ ما یلینی منکا, اے معاویہ تیرے آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے. جب آقا علیہ السلام آگے ہیں, پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے, تو کون سا جسم کا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے. قال بطنی, عرض کے آقا میرا پیٹ آپ کے نورانی جسم اقدس کے ساتھ لگ رہا ہے. اسی وقت میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے, جن کا نام میرے آقا نے خود لیا ہے, ان کو دعا دی. دعا کیا تھی؟ اللہم املأہ علما و حلما, اے اللہ اس کو علم اور حلم دونوں کے ساتھ بھر دے. حلم کیا ہے؟ بردباری, برداشت, اس کے ساتھ بھر دے. تو رسول پاک علیہ السلام نے نام لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطاب فرمایا. ان کا نام نبی پاک علیہ السلام کے دہن اقدس سے نکلا, اور اللہ کے حضور نبی پاک علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. اس حدیث کو لکھنے والے امام بخاری ہیں, ان کی کتاب تاریخ الکبیر. اور یہ حدیث آپ نے سن لی, آپ یاد کر لیں, حفاظت کر لیں, دوسروں تک پہنچا دیں. پہلی سنن ترمذی میں میرے آقا کی حدیث آپ سن چکے, نضر اللہ عمران سامع مقالتی فوعاها وحافظها وبلغها, اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی, اس کو یاد کر لیا, اس کی حفاظت کر لی, اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. تو یہ فضائل و مناقب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. آقا علیہ السلام نے ان کو دعا دی. ایک اور سنیے گا, یہ حدیث بھی جو بتائی, یہ بھی حدیث کی ایک اچھی قسم ہے, حدیث حسن, اس کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. ایک اور سنیے گا, حدیث ہے سنن ترمذی, حدیث کا نمبر 3842, مسند احمد کے اندر 17895 نمبر کی حدیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. تین باتیں, اے اللہ ان کو, یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, امیر معاویہ, اے اللہ ان کو یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بنا دے, ہدایت دینے والا, مہدی بنا دے, ہدایت یافتہ, وحدی بھی, اور ان کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. اب یہ حدیث بھی آپ نے سن لی. نبی پاک علیہ السلام کو کتنا ان سے پیار ہے کہ آپ دعائیں عطا فرما رہے ہیں. آج کسی کو داتا صاحب دعا دے دے نا, تو ہم کہتے ہیں یار کتنا خوش قسمت بندہ, اس کو داتا صاحب نے دعا دی ہے, غوث پاک نے دعا دی, خواجہ اجمیر نے دعا دی, شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دی, دیگر فلاں بزرگوں نے دعا دی ہے, حضور میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دی. ہم کھولے نہیں سماتے. فلاں میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بندہ جاتا تھا, انہوں نے ان کو دعائیں دی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فلاں بندے کو دعا دی, امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ دعائیں کسی عام ہستی نے نہیں دی, کل کائنات کے سردار نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعائیں دی. تو آپ کے مناقب کے اندر یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعائیں دے رہی ہے؟ آپ کی فضیلت ہے, آپ کی منقبت ہے, آپ کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام کے دہن سے آپ کا نام لکھا. تو یہ تین حدیثیں آپ نے سن لی, یاد کر لیں, حفاظت کر لیں, دوسروں تک پہنچا دیں. میرے آقا فرماتے ہیں نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحافظها وبلغها, اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی, میری بات سن لی, یاد کر لی, حفاظت کر لی, دوسروں تک اس کو پہنچا دیا. اللہ کریم جل جلالہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے. تر و تازگی ان چہروں پر کیسے آتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کریں, آپ کی شان بیان کریں, اللہ کریم ہمارے چہروں پر تر و تازگی عطا فرما دے گا. اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے اندر کہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں. مختصراً جلدی بتاتا ہوں, نوٹ کرتے جائیے. ان کی شانیں, ان کی منقبت اور فضائل میں جو سب سے بڑی بات ہے نا, چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے.
صحابی ہیں, ان کی سگی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا میرے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ ہیں. یہ کم ان کی فضیلت ہے. ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آقا کے صحابی ہیں. ان کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی صحابی ہیں. ان کی شانیں سنتے جائیے. یہ وہ صحابی ہیں غزوہ حنین میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا کافروں کے خلاف. یہ وہ صحابی ہیں غزوہ تبوک میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سمندری جہاد کرنے والے جتنے بھی لشکر کے جتنے بھی مجاہدین ہوں گے, میرے آقا فرماتے قد اوجبو, سب پر جنت واجب ہے. وہ جہاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا. اس لشکر کے جو سپاہ سالار تھے, اس سپاہ سالار کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اتنی شان ہے. 40 سال انہوں نے بطور گورنر اور بطور بادشاہ اسلام خدمت کی ہے. 20 سال تو تنے تنہا مسلمانوں کے اول ملوک اسلام رہ کر آپ نے خدمت دین کی. اور ان سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کے امیر تھے. 20 سال ان کا اپنا, جب امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے امور ان کو سپرد کر دیے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق, ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. بخاری کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن آپ نے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا, فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے, اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. جب آپ نے دے دی خلافت, خود سپرد کی اور بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی, تو 20 سال تک آپ تنہا پوری سلطنت مصطفیٰ علیہ السلام کے بادشاہ تھے. اور اس سے پہلے 20 سال بطور گورنر شام رہ کر ٹوٹل آپ کا جو ٹینیور تھا 40 سالہ دین اسلام کی خدمت کے اندر گزارنے والی ذات کو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے عمرۃ القضاء 7 ہجری میں ادا کیا تو مروہ کے مقام پر میرے آقا علیہ السلام کے بال کاٹنے والی ذات کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ سینکڑوں نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں سینکڑوں امت تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ وہ ذات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن سے صحابہ نے عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم جیسی ہستیوں نے حدیثیں لے کر امت تک پہنچائی ہیں. کون ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی بتائی ہوئی حدیثیں امام بخاری صحیح بخاری میں لکھیں, امام مسلم صحیح مسلم میں لکھیں, دیگر کتب حدیث کے اندر, کتب سیاہ ستہ کے اندر, اور ان کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر سینکڑوں حدیثیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہیں. کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ قرآن پاک کی جتنی بھی وہ آیات جو سابقون الاولون صحابہ کے علاوہ جنرلی طور پر صحابہ کے بارے میں آئی ہیں, وہ تمام کی تمام آیات فضائل و مناقب بیان کرتی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی, کیونکہ یہ صحابی ہیں. سابقون الاولون صحابہ کے خاص طور پر ان کے بارے میں جو آیات ہیں, ان کے علاوہ جتنی آیات صحابہ کے فضائل میں ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ, سب کے سب فضائل بیان کرتی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے. چونکہ وہ صحابہ کے متعلق اور یہ صحابی رسول ہیں تو ان کی فضیلت بھی ان تمام آیات سے ثابت ہوتی ہے. کون ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سنتے جائیے, وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں. کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو امام حسن مجتبی مولا کائنات کے بڑے شہزادے جب آئیں تو امیر معاویہ بطور بادشاہ اسلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے. جب آپ نے ملاحظہ کیا حضرت امام حسن آئے ہیں تو اپنے تخت سے نیچے آ گئے, ان کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے. پوچھا گیا حضور آپ تو بادشاہ اسلام ہیں, آپ نیچے کیوں آ گئے؟ فرمایا میں نیچے اس لیے آیا ہوں, آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے امام حسن آئے ہیں اور ان کی مشابہت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے. کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو 4 لاکھ درہم امام حسن
मुज्तमा को बतौर नजराना पेश करते हैं, गोया कि अर्ज करते हैं हुजूर आप कबूल कर लेंगे तो मेरे लिए सादतमंद होगी, सादतमंदी होगी। कौन है अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जो इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, इमाम हसन से प्यार करते हैं, आका की निस्बत से प्यार करते हैं? कौन है अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जो फरमाते हैं है कोई जो मेरे सामने मौला कायनात की शान बयान करेगा? हर शेर पर कई कई 100 दिरहम उसको अता करते हैं क्योंकि सुनते हैं मौला कायनात की शान। कौन है अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो जो अहले बैत अतहार के सच्चे मुहिब थे? मेरे दाता अली हुजवेरी ने कशफुल महजूब में लिखा, मेरे गौसे पाक ने अपनी किताबों के अंदर लिखा। कौन है अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो? वो अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो जब आपका विसाल होने लगा आपने वसीयत की, मेरे पास आका अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक है, आपका कुर्ता मुबारक है, आपके बाल मुबारक, मुए मुबारक हैं, आपके नाखून मुबारक हैं। जब मुआविया का इंतकाल हो जाए तो मुझे उस चादर में कफन दिया जाए, उस तहबंद में कफन दिया जाए जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबरुक है। मेरे आका के मुए मुबारक, आपके नाखून मुबारक मेरे चेहरे पर, जिस्म पर रख दिए जाएं। ये मेरे लिए सादत की बात होगी। इतने फजाइल, इतने मनाकिब हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के हैं। 40 साल दीन इस्लाम की खिदमत करने वाली जात का नाम हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो है। आपका मौला कायनात के साथ कोई मुकाबला नहीं। मौला कायनात की शान वराउल वरा है, वराउल वरा है, वराउल वरा है, लेकिन इनकी अपनी शान है, अपना मकाम है, अपना मर्तबा है। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस आप सुन चुके। आका फरमाते नद्दर अल्लाहु इमरान सामिया मकालती फवाआहा व हाफिज़हा व बल्लगहा। अल्लाह उस बंदे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस सुने, याद करे, हिफ्स कर ले, दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह उसको तरोताज़ा रखे। आप भी अपनी तरोताज़गी के अंदर इजाफा करें। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बातें, सहाबी रसूल के ये मनाकिब, आका के इरशादात दूसरों तक पहुंचाकर सहाबी रसूल से अपनी मोहब्बत का सबूत भी दें। और ये बताइए कि कैसे जलीलुल कदर सहाबी हैं कि इनको टाइटल मिला ख्वालुल मुमिनीन, मोमिनों के मामू। इनके भाई, इनकी हमशीरा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के अक़द में हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा आका की ज़ौजा उम्मत की माँ, तो उनके भाई उम्मत के रूहानी मामू कहलाते हैं। अमीरुल मुमिनीन ख्वालुल मुमिनीन हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो। याद रखो ये सहाबी हैं। किसी एक भी सहाबा की ज़ात पे तान करने वाला बुनियादी तौर पे सब सहाबा को डैमेज करना चाहता है, और जो सहाबा को डैमेज करना चाहता है वो दीन इस्लाम को डैमेज करना चाहता है। किसी को भी देखें किसी सहाबी पे तान कर रहा है, यकीन कर लें, यकीन कर लें, यकीन कर लें, वो सब सहाबा को डैमेज करने का पक्का इरादा किए हुए है। जो सब सहाबा को डैमेज करना चाहता है वो दर हकीकत इस्लाम को डैमेज करना चाहता है। सुनिए फतवा, सुनिए। तहजीबुल कमाल अल्लामा मिज़ी की किताब है, अस्मा और रिजाल के ऊपर, तराजीम के ऊपर, बड़े सदियों पहले की किताब। इसके अंदर इमाम नसाई से एक सवाल हुआ है, उसका जवाब आप सुनिएगा। आपसे पूछा गया हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक, आपने इरशाद फरमाया फतवा सब हिफ्ज़ कर लें, किसी ऐसे बंदे की जो नालायक हो, जिस पे नालायकी गालिब हो, जो कहे कि किसी साहबी की शान नहीं बयान करनी, उससे बढ़कर नालायक कोई नहीं हो सकता। यह बुग़्ज़ की निशानी है साहबी रसूल से। इतनी शानें, मेरे आका तो फरमाते मेरी हदीसें पहुंचाओ, वो कहता नहीं, चुप रहो, बताना नहीं है, बोलना नहीं है, शान नहीं बयान करनी, गलत, ये कोई इस्लामी अकीदा नहीं। अब सुनिए, इमाम नसाई जो कुतुब सिहा सित्ता में से एक किताब सुनन नसाई लिखने वाले हैं, उनकी किताब है, टॉप लेवल की किताब, वो क्या फरमाते हैं? उनसे पूछा गया हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के मुतालिक, तहजीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल के अंदर अल्लामा मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को लिखा है। आपसे पूछा गया, आपने फरमाया इन्नमल इस्लामु कदारन, इस्लाम एक घर की तरह है, इस्लाम
گویا کہ ایک گھر ہے، لہا بابن، اس گھر کا ایک دروازہ ہے. سنتے جائیے. فباب الاسلامی الصحابہ، اسلام کا دروازہ صحابہ کرام ہے. آگے سنیے امام نسائی کا فتویٰ. فمن آذ الصحابہ، جس نے صحابہ کو تکلیف دی، انما اراد الاسلام، جس نے صحابہ کو تکلیف دی، صحابہ پہ تان کیا، صحابہ کو ڈیمیج کیا، وہ در حقیقت اسلام کو ڈیمیج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. امام نسائی کا فتویٰ. اور فرمایا فمن نقر الباب، جو کسی کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا؟ اندر جانا. بھائی دروازہ کھٹکھٹا کے باہر تھوڑی کھڑا ہونا، اندر جانا ہے نا. کمن نقر الباب انما یرید دخول الدار، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ اندر جانا چاہتا ہے. اور فرمایا فمن اراد معاویہ، جو حضرت امیر معاویہ پر تان کا ارادہ رکھتا ہے، ان پر اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے، ان پہ سب کرتا ہے، شتم کرتا ہے، برا بولتا ہے، کسی تاریخ کے جھوٹے یا سچے واقعے کو بنیاد بنا کر، قرآن چھوڑ کر، حدیثیں چھوڑ کر، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین چھوڑ کر، اپنی خواہش کا پیرو ہے، شیطان کا پجاری ہے. فرمایا فمن اراد معاویہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کا ارادہ رکھتا ہے، فَإِنَّمَا أَرَادَ الصَّحَابَةَ، وہ صحابہ پر اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے. اور اوپر آپ سن چکے، جو صحابہ پر اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کو ڈھانا چاہتا ہے. اتنے مناقب، اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود جو کسی صحابی رسول پہ تان کرے، اس کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو آپ سب کے لیے میسیج ہے، جتنے ویورز ہیں، جتنے موجود ہیں، آپ جتنے تشریف فرمائیں، سب کے لیے پیغام ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تر و تازہ اللہ اس کو رکھے، سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها. آپ نے حدیثیں سن لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مطابق، پکے جنتی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بخاری کی حدیث کی روح سے پکے جنتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پہلا سمندری جہاد ہوا ہے، اور اس لشکر اسلامی کے سپاہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. میرے آقا علیہ السلام کی حدیثوں سے ان کا جنتی ہونا، قرآن سے جنتی ہونا، دیگر حدیثوں میں فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، بے شمار ان کے مناقب ہیں. لیکن اپنی حیثیت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر معاذ اللہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، یہ ان کی نالائکی ہے، یا ان کا ان سے تعصب ہے، بغض ہے، ان سے نفرت ہے، عداوت ہے. تب یہ کہتے ہیں. کسی مسلمان کا سینہ چیر کے کسی نے دیکھا ہے؟ مولا کائنات جیسا ان کے بعد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مولا کائنات کے بعد مولا کائنات کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں، ان سے افضل حضرت عثمان غنی ہے، ان سے افضل حضرت عمر فاروق اعظم، ان سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. بعد میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے. ساری زندگی کسی گھوڑے پر سوار ہو کے کوئی دوڑتا رہے، مولا کائنات کی شان کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اپنے مناقب، اپنے فضائل ہیں. شاعر نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے، مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ. آپ نے کہنا فضیلت معاویہ، مسلم الثبوت ہے، عیاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. اور ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، نکلی ہے ان کی مدحہ زبان حضور سے. اے اللہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے، اس کے ذریعے اوروں کو ہدایت دے. نکلی ہے ان کی مدحہ زبان حضور سے، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ. جب یہ شانیں ہوں، مناقب ہوں، تو دوسروں تک پہنچائیے. خائف کبریا، آپ نے کہنا حضرت معاویہ. خائف کبریا، عاشق مصطفیٰ، زاہد و پارسا، صاحب اتقا، ہو کرم ہو عطا،
خاتمہ ہو بھلا، خوب رو خوش ادا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، خوبصورت تھے، جوان چوڑے اچے جوان، خوبصورت تھے، خوب رو خوش ادا، خوش نما خوش بقا، مخلص و با وفا، با عمل بے ریا، ہمدم با وفا، با ادب با حیا، جنتی بے شبہ، با خدا با صفا۔ ہے معاویہ بھی ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہے حسن حسین بھی، ہے حسن حسین بھی، ہے حسن حسین بھی، ہر زوجہ نبی، ہر زوجہ نبی، والدین نبی، سب صحابیات بھی، ہے معاویہ بھی، ہے معاویہ بھی، ہے معاویہ بھی، اور ابو سفیان بھی۔ تر و تازہ رکھنا نا اپنے آپ کو، میرے آقا کی حدیث پہ عمل کرنا ہے، سرکار کی حدیثیں یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں، انہی میں حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں، دوسروں کو پہنچائیں گے، انشاءاللہ ہمارے چہرے تر و تازہ رہیں گے۔ جو نہیں رکھنا چاہتا ہم اس کو کہتے ہیں رکھ لو چہرہ تر و تازہ، پریشان مت ہو۔ قرآن کو چھوڑ کے کہاں بھاگنا چاہتا ہے، حدیثیں چھوڑ کے کہاں بھاگنا چاہتے ہو، تاریخ کے واقعوں کو، اجتہادی خطا والے معاملے کو لے کر کہاں بھاگنا چاہتے ہو؟ نہ دوڑو جہنم کی طرف، جنت کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین کی طرف آؤ، مولا کائنات کے شہزادے امام حسن کی ادا پہ آ جاؤ۔ امام حسن نے ان کی بیعت کی تھی، امام حسن رضی اللہ عنہ ان کو یوں نوازتے تھے کہ جب وہ نذرانہ دیتے امام حسن قبول کر لیتے تھے۔ اس طرف آ جاؤ، کہاں چلے گئے؟ واپس آؤ، پلٹو، چھوڑو ان کاموں کو، غلط کاموں کو چھوڑو، صحابی رسول کی نسبت کو دیکھو، وہ شرف مصطفیٰ علیہ السلام جو زیارت کا شرف ان کو ملا، امت کا کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب الاقطاب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ واپس آ جاؤ، ان کا ذکر بھی کرو، فضائل بھی بیان کرو، منقبتیں بھی بیان کرو، اور اپنے چہروں کو، اپنے آپ کو تر و تازہ کر لو۔